نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قال فی المقام الآخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سامعین وقار، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر نمازی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، صدقات و خیرات دینے والے، ذکر کرنے والے، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے علم رکھنے والے، تقوی رکھنے والے بہت کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر اگر کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ادب سے خالی ہیں، لوگ اخلاق سے خالی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ سے بالا سب سے بلند تر مقام پر فائز کیا ہے۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا، دوسرے مقام پہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے قیامت تک آنے والوں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ رول ماڈل اگر کوئی ہستی ہے، اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کا چاند امام الانبیاء علیہ السلام ہے۔ ان کی سیرت سے سیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا رہن سہن، ان کی گفتار دیکھو اور ان کی زندگی سے سیکھو کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے اور کس طرح وہ اپنے دشمنوں کو بھی کبھی ان کو بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ حضور علیہ السلام کو جب طائف کے میدان کے اندر پتھر برسائے گئے اور آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے، وہاں پر بھی میرے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ عقل نہیں رکھتی، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں ہوں کون، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے نمازیں، زکوٰۃ، روزہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، فرض ہیں، لیکن ان کے ساتھ اخلاق کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ او کما قال، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تمام تعلیمات کو مکمل کر سکوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کس طرح پیکر اخلاص تھے۔ ویسے تو کسی کی پہچان اخلاق سے ہوتی ہے، اس کی باتوں کو اس سے ہوتی ہے، لیکن اخلاق میرے مصطفیٰ سے پہچانا جاتا ہے۔ اخلاق کی پہچان میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہوتی ہے کہ اخلاق کیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا، جو بھی کافر آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ آتا تھا وہ ضرور آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا اور حضور کا غلام بن جاتا۔ اس لیے مشرکین مکہ، کفار مکہ اپنی اولادوں کو منع کرتے کہ اس نبی سے تم نے ملنا نہیں ہے، اس نبی کا چہرہ نہیں دیکھنا، جو بھی اس کا چہرہ دیکھتا ہے پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے سامعین وقار، ہم نے اپنے نبی کے اخلاق پس پشت ڈال دیے۔ آج یہی وجہ ہے چھوٹے بڑوں کے ساتھ ادب سے بات نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں کرتے، اولاد اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتی، یعنی چھوٹے اور بڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنے کا سلیقہ طریقہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسا کلام کرنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ اس لیے اخلاق بہت ضروری ہے۔ اخلاق انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے کہ جہاں تک نمازیں، روزے، زکوٰۃ آج نہیں پہنچاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس قیامت والے دن وہ ہوگا جو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ تو سب لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہ لوگ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو سارے اس کے اعمال، جو سارے گناہ
اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور بالآخر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ محبت اور اخلاق کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے۔ اور اس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے ایک قبیلے کی عورت ہے، بہت زیادہ نیک ہے، اس کی پہچان ذکر سے ہے، بڑی ذکر کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، حج کرتی ہے، لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نمازیں کم پڑھتی ہے، ذکر بھی کم کرتی ہے، زکوٰۃ بھی کم دیتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ انتم شہداء فی الارض، زمین پر ایک دوسرے کے گواہ ہیں۔ اگر آج ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھیں گے تو اللہ ہم پر جنت واجب کر دے گا۔ اگر ہمیں برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا تو وہاں پر بھی ہمارا بہت ہی مشکل ہوگا، چونکہ وہاں وہ جو آگے والے جو منازل ہیں وہ انتہائی گھٹن ہیں، انتہائی مشکل ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ بتاؤ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو میرے آقا کا اخلاق ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی کے اخلاق سے سیکھنا چاہیے۔ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاق ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور میرے نبی نے 3 بندوں کے لیے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑے گا اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کو جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور تیسرا جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ نماز، روزہ، یہ سب کچھ ہم پر فرض ہے، لازم ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو نمازیں، روزہ، یہ سب چیزیں ہمیں کام آئیں گی۔ اگر ہمارے اخلاق ٹھیک نہ ہوئے تو یہ سب کچھ ہمیں کچھ کام بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری یہی گزارش ہے، جن احباب نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔